आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको 75वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई। नमस्कार दोस्तों, आज हिंदू हृदय सम्राट मोदी सरकार की हैप्पी बर्थडे है। मोदी जी हैप्पी बर्थडे। 75वीं सालगिरह की मुबारक में आपको 7 जहाज और आधा ड्रोन। आओ सारे इकट्ठे होके बर्थडे मनाइए, आओ सारे इकट्ठे होके बर्थडे मनाइए। इन ऑल सीरियसनेस, मोदी साहब की सालगिरह की खातिर ऑफिशियल अपडेट आई है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के जो ट्विटर ऑफिशियल है। हमने 6-0 से स्कोर 7-0 कर दिया। मैं कहूँगा इसको आप 7-1 कर दें। एक जो हमारी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस थी इसमें इसको भी शामिल कर दें। ऑल जोक्स असाइड, आई थिंक BS001, BS021, BS022 और BS027 जो है ये डेडिकेटेड है बर्थडे उन 4 लड़ाकू विमानों को, रफ़ाइल जो मोदी जी की सालगिरह की आमद में पहले से ही मई के अंदर खुशी की आमद में पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने जो है मार गिराए थे। अब अगर एक मजहबी इंतहा पसंद नफ़रत, फ़िरका वाराना नफ़रत, मजहबी बुनियादों पर नफ़रत फैलाने वाले की एक ज़िक्र आ ही गया तो पाकिस्तान में जो झलसती हुई आग है फ़िरका परस्ती की, मजहबी इंतहा पसंदी की, उसकी जर्द में आने वाले हमारे दोस्त इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जेलम के आखिरी मुगलिया बादशाह, मुगलिया सल्तनत के आखिरी कायम व दायम लीडर, जिन्हें जेल कर दिया गया है, किस बुनियाद पे किया आपको पता है। उनका ज़रा केस डिस्कस कर लेते हैं। हंसी मजाक में हम इसलिए करते हैं बिकॉज अली भाई का स्टाइल ये है, वो पसंद करते हैं इस चीज़ को। वो लोग चीज़ों को लाइट बड़े मुश्किल सब्जेक्ट्स को, बड़े हैवी सब्जेक्ट्स को बड़े लाइट अंदाज में बयान कर देते हैं। तो उन्हीं की तरह हमने कहा उसी टोन में इनसे बात की जाए, आज बात की जाए इस बारे में। अली भाई पे जो इल्ज़ाम है वो पहले MPO लगा सिक्योरिटी की खातिर, क्योंकि एक अक्लेम्ड ब्लास्फेमी केस था उनके ख़िलाफ़ जो मजहबी तबकात की तरफ से आया, और क्लेम ये किया जा रहा था कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी जनाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुतल्लिक, जहाँ वो नकल कर रहे थे एक पैराफ्रेज करके एक जनरल जो ईसाइयत का या क्रिश्चियनिटी का सेंटिमेंट है रसूलुल्लाह की ज़ात को लेकर, उसको और समझाना चाह रहे थे कि टॉलरेंस की ये मिसाल है कि इसके बावजूद कि उनका बुनियादी अकीदा दूसरे मज़ाहिब का हो सकता है ये कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का एहतराम ना करें या उन पर ईमान ना लाएं, हम उनके साथ तिजारत, निकाह वगैरह इस तरह के मामलात में आ सकते हैं। ज़ाहिर बात है, एक जनरल रूलिंग के एतबार से वो बात कर रहे थे। तो उनकी एक हिस्ट्री है इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ मुखालिफिन जो, क्योंकि फ़िरका वाराना जो डिबेट्स होती हैं, वो बहसें मुबाहिसे जो हैं जो तारीख़ी चल रहे हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर ख़ास तौर पे, उसमें उनका ख़ास एक कवरेज है इंजीनियर साहब की। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी ऑफ कंटेंट है जहाँ उन्होंने घंटों लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं, रिसर्च पेपर्स प्रोड्यूस किए हुए हैं विद रेफरेंसेस के कौन से मकतब फ़िक्र की क्या राय किस मौक़िफ़ पे पेश की जाती है, या कोई उनकी किस्से कहानियाँ या वाक़यात के दास्तानें या फ़तवों के मुआज़ने करके उन्होंने एक अपनी जो नज़रियात हैं, अकायद हैं इस्लाम से मुतल्लिक़, जो ज़्यादा एक अहले हदीस ऑर्थोडॉक्स टाइप सलफ़ी टाइप नज़रियात जो होते हैं उनका प्रचार किया। और ये विद इन द रेल्म ऑफ फ्री स्पीच और डायलॉग ये रीज़नेबल बातें थीं, तनकीद करना दूसरों के आइडियाज़ के ऊपर। कभी वायलेंस के लिए उन्होंने नहीं कहा कि दूसरे फ़िरक़ों के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ करो, या तकफ़ीर नहीं की, या कहा उनकी नमाज ना पढ़ो, या उनको चंदा मत दो, या सदका मत दो, या उनकी मस्जिद में जाओ, बल्कि इत्तेहाद उम्मत की बात की है। क्योंकि इत्तेहाद जो है वो और इत्तेफाक जो है वो तनकीद न करने से नहीं आता, वो तनकीद बर्दाश्त करने से आता है। दोनों बातों में फ़र्क है। और एक उन्होंने अच्छा पैगाम, एक पॉजिटिव पैगाम दिया यूथ के लिए जो काफ़ी कन्फ्यूज़ रहती थी फ़िरका वाराना एतबारात से। आपको पता है इस प्लेटफॉर्म पे हम बहुत डिसएग्री करते हैं इंजीनियर साहब के नज़रियात और अकायद के साथ, मैं नहीं इत्तेफाक करता उनकी राय के साथ, लेकिन जो प्रिंसिपल ड्राइविंग फोर्स है कि यहाँ पे एक ओपन डायलॉग और डिस्कशन होना चाहिए, और कुछ हद तक, टोटली नहीं ऑब्वियसली, कुछ हद तक वो भी इसके कायल नहीं है, आवाम के अंदर मजहबी जो मटेरियल है उसको डेमोक्रेटाइज़ किया जाना चाहिए। क्योंकि लोग जब तक एक्सेस नहीं करेंगे मजहबी मटेरियल को, ख़ुद जब इंटरेक्ट नहीं करेंगे उसके साथ, उलमा के साथ, लिटरेचर के साथ, तो वो बेसिकली ले पीपल ही रहेंगे, जाहिल ही रहेंगे, और उस जहालत के अंदर वो एक्सप्लॉइट होते हैं, सुपरस्टिशन का शिकार होते हैं, गलत अकायद का शिकार होते हैं, मज़हब में नई नई बिदात का शिकार होते हैं, और फिर फ़िरका वारियत के नाम पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक्सप्लॉइट भी होते हैं, लड़वाए भी जाते हैं। तो अली भाई के ख़िलाफ़ जो केस बना है, पहले MPO का बना पब्लिक सेफ्टी का, उस बहाने उनकी एकेडमी को बंद किया गया जो हर संडे मुस्तकिलन
میرے خیال ہے 10-12 سال سے ماشاءاللہ چل رہی ہے. وہاں درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا ہے, ہزاروں لوگ آتے ہیں, یعنی ایک ویکینڈ میں تو چند 100 آتے ہیں, لیکن ہزاروں اوور دی اسپین آف 10-12 ایئرز لوگ آ چکے ہیں, اف ناٹ لاکھ پلس, اور بلکہ ٹینز آف تھاؤزنڈ آئی تھنک زیادہ اپروپریٹ ہوگا. وہ وہاں پہ کوئی نظر نیاز نہیں چڑھاتے, وہ وہاں پہ کوئی صدقہ زکوٰۃ نہیں دینے آتے, بلکہ وہ علم حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ان کو سموسہ یا چنے یا کوئی ناشتے کا سامان اور دودھ پتی فری ملتی ہے. وہ ایک ان کا ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے, کیونکہ انجینئر صاحب نے ایک بڑی پرٹیکولر پروفائل لے کے چلی اپنی, جہاں پہ وہ نہ پیسے کماتے ہیں, نہ وہ رابطے کرتے ہیں لوگوں سے, نہ تعلق بنایا انہوں نے سیاسی بنیادوں پہ, نہ انہوں نے کوئی پارٹی لانچ کی, نہ کوئی انہوں نے مسجد مدرسہ بنایا. وہ ایک اسپیسیفک مشن پہ اپنی لائف سے متعلق, اور وہ اپنے آپ کو ایز اے ریفارمسٹ ویو کرتے ہیں, اور کافی ان کے اسٹوڈنٹس بھی ان کو ایز اے ریفارمسٹ ویو کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کوئی ایک قسم کی جو ریلیجس تھاٹ کے اندر جو آپ کہہ لیں ایک ٹھہراؤ اور جماؤ آ چکا ہوا تھا پاکستان سب کانٹیننٹ ایریا کے اندر, اس کے اندر تھوڑا شیک اپ کیے سسٹم کو آگے. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس ڈی ایم کی مد میں ہے, چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے, یا اسپیشلی 3,000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے, ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈی مانیٹائز ہوا ہے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ڈی مانیٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے, چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو. فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3,000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں. ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے, اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو. تو ایون فیملی کا پارٹ بنے, 3,000 روپے دیں, سبسکرائب کریں. اب مخالفین نے جو ایک بیسک کلیہ ہوتا ہے نقل کفر نہ باشد والا, اسی کو بریک کر دیا اور کہا ہے کہ نہیں, چونکہ آپ نے غلط بیان کیے عقائد, حالانکہ انہوں نے غلط بیان نہیں کیے, عیسائی مذہب کے نظریات ان کے یہی ہیں, اور اگر ہم یہ مان بھی لیں انہوں نے غلط اگر نظریات بنائے ہیں تو تب بھی وہ نقل ہی کر رہے ہیں کفر کی, وہ خود سے ایجاد کر کے یا خود سے اپنے عقائد نہیں بیان کر رہے. یہی بات انہوں نے اب ریفلیکٹ ہوئی ہے فتاوات کی ایک شکل میں. جامعہ بنوریہ ٹاؤن کراچی سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں فتویٰ آ چکا ہے. اسلامی فقہ کونسل UK کی طرف سے انجینئر صاحب کے حق میں فتویٰ آ چکا ہے. یہ مختلف آپ کو مذہبی کوریڈور سے, رہنماؤں سے اب فتوے اور اداروں سے مل رہے ہیں. اب آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انسرٹس لگی ہوئی ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کی لنک بھی کائنڈلی پلیز ایک اگر PDF بنا کے یا کوئی اس طرح آپ بنا کے اس کے باٹم پہ لگا دیں گے. بہت سے اداروں سے بھی آ گئے ہیں, جامعہ مسجد عثمانیہ, وہ مدرسہ عثمانیہ, صوت القرآن راولپنڈی, اب فتوے آ رہے ہیں. اور اس میں مدرسہ دارالعلوم آزاد ول ساؤتھ افریقہ سے بھی فتویٰ آ چکا ہوا ہے. اور یہاں پہ آپ کو اس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ یہ کوئی ایجنڈے کے اوپر ہی لوگ فتوے نہیں دے رہے. یہ ایک ایبسٹریکٹ کے اندر ایک مسئلہ ان کو پریزنٹ کیا جاتا ہے. انجینئر صاحب کا کیس وہ کہتے ہیں ہاں اس کیس کے اندر یہ نقل کی جا رہی ہے کفر کی. اور اگر آپ یہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ لب الباب ان فتاوات کا, وہ یہ ہے کہ آپ یہ ڈیبیٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ پر مبنی کلام بول دیا, یا انہوں نے غلط بیانی کر دی ہے, یا انہوں نے مس انٹرپریٹ کر کے یا مس ریپرزینٹ کر کے عقائد بیان کر دی عیسائیت کے یا عیسائی دنیا کے یا عیسائی جو ان کی تھیولوجی ہے, لیکن وہ کفر کے جملے نہیں ہیں, وہ گستاخی کے جملے نہیں ہیں. یہ عقل ہر انسان کی, اللہ کا شکر ہے اگر معاف نہیں ہوئی آپ کی عقل, تو آپ یقیناً آپ یہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں ضرور کہ انجینئر صاحب کو الفاظ بہتر استعمال کرنے چاہیے تھے, یا لینگویج ایسی نہیں ویسے استعمال کرنی چاہیے تھی, لیکن یہ گستاخی کے زمرے میں نہیں چیزیں آتی. یہ 0 to 100 جو ہم گئے ہیں فوراً, یہ اس لیے گئے ہیں بیکاز ہمارے مذہبی طبقات کے اندر جو ریلیجس کمپٹیشن ہے, پروفیشنل کمپٹیشن ہے, ایک پروفیشنل جیلسی کریٹ جو ہو جاتی ہے. دوسرے مکاتب فکر کی طرف سے ایک کمپٹیشن کی جو اسپرٹ ہے اس کو انہوں نے بریک کیا, کہ انہوں نے قانون کو انوالو کر کے انجینئر صاحب کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے. اور اب FIA نے ان کا ریمانڈ 7 دن کا راولپنڈی ہائی کورٹ سے حاصل کر لیا, اور 19 ستمبر کو وہ غالباً اب پیش ہوں گے. جب یہاں پہ اتنے متنازع فتوے آ جائیں, جہاں ایک طرف اشرف جلالی صاحب جن پہ خود اپنے اوپر گستاخی کے فتوے لگے ہوئے ہیں ہسٹوریکلی, اور وہ انہوں نے بھگتے ہیں سارے, وہ فتویٰ لگا رہے ہیں انجینئر صاحب کی طرف اور منسوب کر کے یہ, اور کافی اور جماعتیں اور گروہ بھی لگا رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ کو مسلمانوں کے اندر سے ہی, سنیوں کے اندر سے ہی, اور حنفی مذہب کے اندر سے بھی اس طرح کے فتوے مل جائیں جو مخالف سمت کے فتوے دے رہے ہیں. جب اس طرح کے متنازع فتووں کی ایک اسپیکٹرم آ جائے تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ جس کورٹ میں وہ طلب کیے جا رہے ہیں, جو بیسک اسلامک لا پڑھی ہوتی ہے ہمارے ججز نے, اور میں ڈاؤٹ نہیں کرتا بہت بڑا کینن آف اسلامک لا یقیناً پڑھا ہوگا ہمارے ججز نے,
لیکن کیا وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی رکھتے ہیں کہ وہ اسلامک جورسپروڈنس کے مسائل کے اوپر اس طرح فتویٰ دے سکتے ہیں؟ اگر ہم ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن کے انڈر ہیں مثال کے طور پہ، یا اگر ہم ایک اسلامک کانسٹیٹیوشن کے انڈر ہیں، تو اس کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے یا ان فتووں کو بھی مد نظر رکھا جائے گا؟ اس کے لیے ہمارے پاس ایک شریعت اپیلٹ کورٹ بھی تھا، لیکن شریعت کورٹ کے آپ نے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں یہاں پہ اس ملک کے اندر. وہ بیسکلی فیملی لا اور پارلیمنٹری بلز کے اوپر سجیشنز ہی بیسکلی پریزنٹ کر سکتا ہے. اور باقی اس طرح کی جو بھی مذہبی باڈیز ایگزسٹ کرتی ہیں جو ایڈوائزری رول کے اندر آتی ہیں، کیا وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی رکھتی ہیں؟ کیا ہم نے کوئی ایسی سپر سیڈنگ اوور آرکنگ کمپیٹنٹ اتھارٹی یا باڈی بنائی ہوئی ہے جو اس طرح کے شرعی مسائل کے اوپر، فقہی بحثوں کے اوپر ریکمنڈیشن بنا کے، فتویٰ بنا کے اسٹیٹ کو پریزنٹ کر سکتی ہے؟ یہ بھی علماء ہیں، وہ بھی علماء ہیں. علماء کا پیمانہ کیا ہے؟ کوئی سیٹ سٹینڈرڈ ہے، کوئی بیئر منیمم ہے ود ان دی باؤنڈریز آف پاکستان جو ایکسیپٹ ہوتی ہے کہ یہ منیمم کرائٹیریا عالم دین یا فتویٰ افتاء دینے کی آپ کو یہ جو وہ ہے اجازت، وہ اس بنیاد پہ ملتی ہے. حقیقت یہ دوستوں کہ ہمارا جو مذہبی سلسلہ ہے اسکالرشپ کا، وہ ہمیشہ پیرلل چلا ہے ہماری گورنمنٹ کے. یہ مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے. اف آئی ایم ناٹ اسپیکنگ آؤٹ آف ٹرن، اور میں جو اپنی ایک رائے پریزنٹ کر رہا ہوں جو میں نے آبزرو کیا ہے، وہ کبھی اسٹیٹ مینڈیٹ کے تھرو آپریٹ نہیں کی، اور ہمارا جوڈیشل اور لیگل پروسیس سارٹ آف انڈیپینڈنٹ اور سپریٹ تھا. فتوے کا اور، اجازت کا اور، افتاء کا اور نظام ہے، اور ہماری کورٹس کا سسٹم اور رہا ہے. ان کو ایک پیج پہ لے کے آنا اور ریزالو کرنا اس طرح کے مسائل کو، جب ایک مذہبی قانون ناموس رسالت کی طرح یا ناموس صحابہ یا ناموس دین جو ہمارے 295 ABC جو سیکولر جامہ اپنایا ہے ہم نے، کیونکہ وہ سیکولر کانسٹیٹیوشنل لا کی طرح لکھے ہوئے قانون ہیں. دے آر ناٹ لائک ریلیجس لا. ریلیجس لا ایسے کانسٹیٹیوٹ نہیں کی جاتی، بلکہ وہ برٹش کامن لا کو کافی اچھی طرح ریفلیکٹ کرتے ہیں. اگر ہم نے ایک سیکولر کانسٹیٹیوشنل برٹش کامن لا کا جامع پہنایا ہے ایک اسلامی قانون کو، ایک اسلامی فتوے کو، ایک نظریے کو جو ہمارے دین اور شریعت میں پایا جاتا ہے، اور سب ہم اس کے قائل ہیں کہ سزا ملنی چاہیے، موت کی ملنی چاہیے جو گستاخ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دین کو جو گستاخ ہو، اگر اس کی علماء سمجھتے ہیں کم ہو تو تھوڑی کم ہو، صحابہ کا جو اس سے اور کم ہو، جو بھی رینکنگ کا آرڈر آپ سمجھتے ہیں، کم از کم رسول اللہ کی ذات سے متعلق علماء اور عوام سب سمجھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اعتبار سے جو پکا گستاخ ہوگا، مستقلاً گستاخ ہوگا، اور واپس تو توبہ بھی نہیں کرتا ہوگا، اپنے لفظ واپس بھی نہیں لیتا ہوگا، اور وہ ایک کنفرمڈ ایک عدالت کے تھرو ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ گستاخ ہوگا، اس کو جوڈیشل پروسیس سے سزا ملنی چاہیے. اس پہ ہم سب اگریڈ ہیں. بٹ دا وے دا لا از اسٹرکچرڈ اینڈ دا وے ہماری ریلیجس لا اور جو انڈیپینڈنٹ آف دا پولیٹیکل پروسیس آپریٹ کرتی ہے، اس کی انٹریکشنز ود ڈیلی لائف جو ہیں، وہ ایک فارمولا ہے کیوس کا، ایک فارمولا ہے فار اے پرفیکٹ ڈیزاسٹر. ہم ایسے اس قانون یا انجینئر صاحب کے کیس کے بارے میں ایسے بات کر رہے ہیں، لوگ ڈبیٹ کر رہے ہیں دی لیگیلٹیز آف دا بلیسفیمی لاز، جیسے کہ پاکستان میں یہ متنازع ایشو ہے ہی نہیں. جیسے پاکستان میں ایک لیٹنی آف مرڈرز نہیں ہیں ایکسٹرا جوڈیشلی جو کیے گئے ہیں، اور جیسے کہ یہ ایک ویپن آف ٹارگیٹنگ ایز اے ٹول نہیں استعمال کیا جاتا مذہبی طبقے کی طرف سے، عام لوگوں کے خلاف، دوسرے مخالفین علماء کی طرف، بزنس کمپٹیشن کی طرف، ہر کمپیٹیٹر یا مخالف کی سمت میں استعمال نہیں کیا گیا ہوا. پلس ہم یہ ایزیوم نہیں کر رہے کہ کیا انجینئر صاحب کا جو ایک پورا 10-12 سال کا آرک ہے ایز اے پبلک فگر وہ انتہائی متنازع ہے، اور ان کے پولیٹیکل ریلیجس اینیمیز ایگزسٹ کرتے ہیں. مینی آف دیم، معذرت کے ساتھ، چاہے وہ جتنے مرضی اچھے بنے کیمرے کے اوپر آ کے، وی نو فار اے فیکٹ کہ مینی آف دیم ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، پروگراموں میں بھی آتے ہیں علماء، وہ وائزین وغیرہ. مینی آف دیم وڈنٹ کیئر اف ہی واز ڈیڈ. یار یہ بات میرے خیال میں غلط نہیں ہے کہ مینی آف دیم وڈ لائک ناٹ ایون بلنک این آئی کہ اگر وہ قتل کر دی جائیں. آئی تھنک دس از اے فیکٹ کہ یار جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جہاں سلمان تاثیر کا کیس ہے فار ایگزامپل، وہاں پہ انٹیلیجنس والوں نے خود بتایا ہوا ہے شہباز تاثیر کو کہ یہ فلانا آدمی وہ ٹی وی پہ آتا ہے، اس نے تمہارے بابا کا فتویٰ دیا ہوا ہے، وہ بندہ ابھی بھی ٹی وی پہ آتا ہے. حنیف قریشی صاحب، ہی از مین اسٹریم ایکسیپٹیبل. سو لائک ہم اس ایکو سسٹم میں ایگزسٹ کرتے ہیں جہاں پہ آپ بندہ مروا کے پوٹینشلی اپنے فتوے کے ذریعے، اپنے ریلیجس موٹیویشن کے ذریعے آپ بیک آف کر سکتے ہیں، اور بعد میں اونرشپ بھی کوئی نہیں ہوتی، کوئی جوڈیشل ڈیو پروسیس بھی نہیں آتا. تو اس سب میں انجینئر صاحب کی زندگی کو ونریبل بنانا، تھریٹن کروانا، اس میں جو ایکو سسٹم انوالوڈ ہے، مجھے خود شرم آتی ہے. میں خود مذہبی آدمی ہوں، میں علماء کے انٹرویو کرتا ہوں، میں مذہبی وائزین کے انٹرویو کرتا ہوں، میں مذہبی رہنماؤں کے انٹرویو کرتا ہوں. مجھے شرم آتی ہے ان کی خاموشی کے اوپر، ان کی کمپلیسٹ نیچر کے اوپر. جس قسم کی پوپری یہاں پہ شروع ہو چکی ہوئی ہے کہ ایک پیپل کلاس ہے، وہ پاک ہے، وہ بالا تر ہے عوام سے. جب ان پہ کسی پہ فتویٰ آتا ہے، میں معذرت کے ساتھ، حالانکہ میں مفتی طارق مسعود صاحب کا بہت فین ہوں، اس طرح میں جمشید صاحب کا بہت فین تھا جب وہ دنیا میں موجود تھے رحمہ اللہ،
اور میں ان کی طارق مسعود اکثر کوٹ بھی کرتا ہوں. لیکن یہ بات واضح ہے کہ اگر آپ دھڑے کو بلانگ کرتے ہو, اگر آپ دیوبندی ہو یا آپ ریلوی ہو یا آپ اہل حدیث ہو یا آپ کے پیچھے بیک ہے بیسکلی, اگر آپ اہل تشیع ہو, اگر آپ کے پیچھے ایک پورا اسٹرکچرڈ آرگنائزیشنل سسٹم ہے, تو آپ بری ہو اس طرح کی بہتان تراشی سے اور الزام تراشی سے. لیکن علی بھائی کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ آپ کہہ لیں اس اسفیئر میں آپریٹ کرنے والے آپریٹر ہیں, تو ان کے پیچھے کوئی بیکنگ نہیں ہے, تو پولیٹیکل کلاؤٹ نہیں ہے, تو ان کو آپ اٹھا کے جیل میں بند کر دیں. طارق مسعود صاحب پہ بھی اس طرح کا فتویٰ لگا تھا, ایک ابسرڈ قسم کا ایک فتویٰ لگا تھا, نہ اس کی کوئی سینس بنتی تھی, نہ اس کی کوئی میچ کرتی تھی بات, اور پھر ان کو بٹ کیونکہ وہ ایک پروسیس کے تھرو گزرے. حالانکہ طارق مسعود نے بہت اچھا ڈیفینڈ کیا ہے انجینئر صاحب کو, وہ کھڑے ہوئے ہیں, اس کے باوجود کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کتے کا ویر ہے دونوں کا, ہر جگہ وہ اختلاف کرتے ہیں, لیکن چونکہ وہ ایک مورل اسٹینڈنگ کے آدمی, انہوں نے کہا نہیں یار یہ ظلم ہے. باقی علماء کی خاموشی میں نے فلسطین کی اوپر بھی دیکھ لی ہے. حالانکہ فلسطین کی بات کرتے ہیں, حالانکہ انجینئر صاحب کا سب سے الٹا پھلٹا موقف ہے فلسطین کے اوپر. اس کے باوجود ان چیزوں کو بہانہ بنا کے ایک دوسرے کو پولیٹیکل سین سے اڑا دینا, ایک دوسرے کو انٹرنیٹ سے اسکرب کروا دینا, ایک دوسرے کی جان کو تھریٹن کروانا, یہ وہ چیزیں ہیں جو ان ایکسیپٹیبل ہیں. پاکستانی سٹیزن شپ شوڈ مین سم تھنگ. اب ہمارا وہ پاکستانی بھائی ہے, اسلام میں داخل ہونا اور اسلام کا اسٹیٹس ہولڈ کرنا شوڈ مین سم تھنگ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سے جانتے بوجھتے ہوئے منافقین کو جو ان کے خلاف, صحابہ کے خلاف ہر قسم کی پلاننگ اور سکیمز بنا رہے تھے, ان کی شہادتوں کی تیاریاں کرتے تھے, ان کے لیے فساد بچاتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس بنیاد پہ قتل نہیں کیا ان کو کہ لوگ کہیں گے کہ رسول اللہ اپنے صحاب کو قتل کرتا ہے, اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے. دس مین سم تھنگ. یعنی دا اسٹیٹس آف مسلم ہوڈ, کلمہ شہادت آدمی نے پڑھا ہوا ہے, اینڈ اس کو اگر آپ بائی ایکسٹینشن دیکھیں کہ پاکستانی سٹیزن ہے ایک آدمی, دی شوڈ مین سم تھنگ. بٹ نہ ہمارے اسٹیٹ کے یہاں کوئی ویلیو ہے اس چیز کی کہ پاکستانی سٹیزن کا کوئی معنی ہے. وہ اپنے پاسپورٹ کی جو ہماری ٹریٹمنٹ ہے اس میں آپ نے دیکھ لیا کس قسم کی ڈپلومیٹک تعلقات ہماری اسٹیٹ نے بنائے ہیں باقی ملکوں کے اندر, جو ویزوں کی لائنوں میں ہم کھڑے ہو کے دھکے کھاتے ہیں, اور ہم ہر جگہ جا کے ذلیل ہوتے ہیں دنیا کے اندر کہ وہ پاکستانی آ گئے, منگن والے آ گئے ہیں. اسی طرح اسلام کو آپ منیمائز کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف آپ ورک کر رہے ہیں, آپ فکٹیشس گستاخیاں کریٹ کر کر کے الزام لگا رہے ہیں. تو یہ انجینئر صاحب کا کیس ہے. اب آنے والے دنوں میں دیکھنا اور فتوے آئیں گے, اور فتوے میں بھی نا شرارت کیا ہوتی ہے, فتوے کی بھی بات کیا ہے, فتویٰ ان کو بری کر دیتا ہے. میں ان اداروں کو بلیم نہیں کر رہا جنہوں نے کیا, میں کہتا ہوں کہ انگریزی میں اس طرح کہاوت ہوتی ہے نا, ٹو ناٹ لک اے گفٹ ہارس ان دا ماؤتھ. یعنی کسی نے اگر آپ کو تحفتاً گھوڑا دیا تو اس کے دانت نہ چیک کرنا شروع کر دو کہ دوندا ہے کہ کھیرا ہے کہ کیسا ہے, گھوڑا دیا کسی نے تحفے میں. تو یہ فتوے بھی غنیمت ہیں, اور ان کو ہم بہت مہربانی بھیا آپ نے لکھ دیے فتوے. بٹ آپ کو میں ایک چور دروازہ بتاتا ہوں. مذہبی طبقات کا کیا ہوتا ہے, کارروائی بھی ڈلوا دیتے ہیں, اس میں کمپلسٹ ہوتے ہیں, آنکھ مار کے کہتے ہیں ہون دیو, خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, چپ کر کے جا کے 4 لائنیں 5 لائنیں فتویٰ لکھ دیتے ہیں تاکہ وہ لیگل ریکارڈ کے اعتبار سے کہیں گے جی ہم نے تو کہا تھا. جس طرح LDA اخبار میں ایڈ لگاتی ہے, سوسائٹی فل امپیونٹی کے ساتھ آپریٹ کر رہی ہوتی ہے, ہزاروں فائل بیچ چکی ہوتی ہے, اربوں روپے اکٹھے کر چکی ہوتی ہے, اور ایک 60ویں صفحے کے اوپر اردو اخبار میں اتنا سا مشتری ہوشیار باز فلانی سوسائٹی کا NOC نامکمل, خدا را وہاں پلاٹ نہ لیجیے, انتباہ اتنا بڑا لکھا ہوتا ہے. بعد میں اگر کبھی LDA کو عدالت میں بلا لیجیے تو وہ کہے گی ہاں جی ہم نے تو بتایا تھا, آپ کیوں فلانی سٹی یا فلانی ٹاؤن کی فائلیں لے رہے ہیں. یہ ہماری علماء کلاس کو سوچنا چاہیے کہ کس قسم کی پالیٹکس وہ کرتے ہیں. ہماری دھڑے بندی کی جو سیاست ہے مذہبی, میں خود ایک مکتبہ فکر سے بلانگ کرتا ہوں, میں کبھی نام نہیں لوں گا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اوے دا گوسٹ, بٹ دھڑے بندی کی صورتحال آپ کے سامنے کس قسم کی پالیٹکس ہے کہ آپ کے مخالفین جو ہیں وہ فیئر گیم ہے, آپ ان کو مروا دیں, ان کو جیل میں ڈلوا دیں, آپ بعد میں آنکھ مچولی ہے نا, ایک آنکھ مچولی کی پالیٹکس ہے کہ فتویٰ میں نے دے دیا تھا ٹائم پہ, آئینہ کیمپین کرے میدان میں آ کے, آئینہ کیمپ. اور یار مزہ تب بھی آتا ہے, اخلاق کا معیار تب پتہ لگتا ہے جب آپ اپنے مخالف کے حق میں بات کرتے ہیں. وہ اکثر وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ آپ نے ایک عوام کو اسٹڈی کرنا ہے, ان کو سمجھنا ہے, تو ان کی جیل کی پاپولیشن دیکھیں, جن لوگوں سے وہ سب سے نفرت کرتے ہیں, ملزم جو لوگ ہوتے ہیں, ان کو کس حالت میں وہ رکھتے ہیں. تو جیل کی تو چھوڑیں, ہماری یہاں پہ جو ورک سٹاف ہوتی ہے, جو گٹر صاف کرتی ہے, جو سڑکیں صاف کرتی ہیں, ہم نے کس حال میں رکھا ہوا ہے ان کو. تو ہماری مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے جو انجینئر صاحب کا کیس ہے. امید ہے کہ یہ مثبت ثابت ہوگا, اور ججز جو اس کیس کو ایڈجوڈیکیٹ کریں گے وہ سمجھیں گے اپنی شارٹ کمنگس کو کہ ان کی اسلامک کینن پہ اتنی گرفت نہیں ہے. کیا وہ ان فتووں کے مجموعے کے اوپر ایک ڈیسیجن لے سکتے ہیں؟ اور انجینئر صاحب کو واقعی میں ایک
सिंपल कुल्लिये पे नकल कुफर नबाशत की बुनियाद पे सजा दे दी जाएगी। इसका असर क्या पड़ेगा हमारी माशरत के ऊपर कि जो लाखों मिलियंस नौजवान इंजीनियर साहब और उनकी तरह के वाइज़ीन मजहबी रहनुमा हर मकतब फ़िक्र के, इवन इंडिपेंडेंट्स जिस तरह इंजीनियर मिर्ज़ा साहब हैं, उनसे मुतासर होकर जिनके अंदर मजहबी फ़िक्र मजहबी सोच डेमोक्रेटाइज हो रही है कि वो इंटरेक्ट कर रहे हैं रिलीजन के साथ, उनका क्या एटीट्यूड बन जाएगा पब्लिक डिस्कोर्स के साथ? उनका पब्लिक डिस्कोर्स के साथ ये एटीट्यूड बनेगा कि ध्यान से बात करो, इंदे को लो डरियो, फलाने को लो बचियो, यहाँ बात ना करो मज़हब की। और इससे इनेविटेबली क्या होगा, जब लोग मज़हब की लैंग्वेज और मज़हब के आउटवर्ड बिहेवियर्स को अबैंडन कर देंगे तो कुछ वक्त के साथ एक नस्ल के अंदर आप देखेंगे मजहबियत को वो ऑल टुगेदर अबैंडन कर देंगे। ये हर माशरे में होता है। मजहबी एलर्जी होती है लोगों को, मजहबी एलर्जी होती है लोगों को। मजहबी तबका ख़ुद वो मेहनत करता है जिसके ज़रिए लोग उनसे मुतनफ़र होकर मजहबियत से दूर हो जाएं, दीन से ऑल टुगेदर दूर हो जाएं। नंबर वन एलर्जी की सोर्स ही वो बेचारे खुद बनते हैं। अब वो अपनी नाइल्मी में समझ करते हैं, ये कम फहमी में सम करते हैं, ये सब अल्लाह बेहतर जानता है, वो खुद जवाब दें अपने लिए। तो एक मॉरल क्रूसेड की तरह, जब तक एक जिहाद की तरह निकल के हमारे उलमा नहीं आएंगे कि भाई बस बहुत हो गया इस माशरत में, गुस्ताखी के नाम पे आप सल्लम की इंसल्ट मत करो, लोगों की जानों को मत वनरेबल करो, लोग कत्ल मत करो, आप सल्लम की शान में आप गुस्ताखी कर रहे हैं, जब तक उलमा क्रूसेड नहीं करेंगे। कैथलिक चर्च की मिसाल देता हूँ, हालांकि मुमासलत नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइज बॉडी और हमारे उलमा का एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद मैं अगर जुरत करूँ जसारत को कंपैरिजन की, तो कैथलिक चर्च के जो पेडोफाइल स्कैंडल्स थे बच्चों की मोलेस्टेशन के साथ, उसमें कैथलिक चर्च ने बरी करने की, छुपाने की, दबाने का किरदार अदा किया था। आज तक पूरी एक नस्ल है कैथलिक्स की यूरोप और अमेरिका में जिनको लैप्स्ड कैथलिक्स कहते हैं, कि वो मज़हब से बेजार हो जाते हैं, वो चर्च जाना बंद कर देते हैं, वो नमाज़ पढ़ना यानी जो इबादत होती हैं वो करना बंद कर देते हैं। क्योंकि कैथलिक चर्च कंप्लिसिट था एक बहुत बड़े स्प्रेड आउट जुर्म के अंदर ऑर्गेनाइज तरीके से। तो इत्तेफाक से चाइल्ड मोलेस्टेशन का जिक्र आ गया है, तो माजरत के साथ जिस चीज़ की मैं मिसाल दे रहा हूँ उसके साथ भी आपका बहुत बड़ा मसला है, जिस पे आप क्रूसेड नहीं लीड कर रहे, जिहाद नहीं लीड कर रहे, और दूसरी तरफ जो गुस्ताखी के नाम पे मासूम लोगों की जानों को मौत के घाटे उतारना, शहीद करना मासूम लोगों को, उनको जलील करना, दुनिया के अंदर धक्के पड़वाना एयरपोर्टों के ऊपर, जलील करवाना अदालतों के अंदर, ये वाली जो आप लोगों ने एक पूरी शरारत खोली हुई है, इसके ख़िलाफ़ भी जब तक आप फ्रंट से आके लीड नहीं करेंगे मॉरल क्रूसेड को, अपने धड़ों के खौफ में बैठे हुए ना आप लोग, अवाम आपसे मुतरफ़र हो जाएगी, एक दिन खाली हो जाएंगी मस्जिद में। लोग अपना भला नहीं समझते, अवाम जज्बाती होती है, इंसान जज्बाती होते हैं। मस्जिद जाना इंसान का भला है, उस धड़े का तो भला ही है ही कि वहाँ सदका करते, लेकिन उस इंसान को भी तो भला है कि वो मस्जिद जाता है। लोग अपना भी नुकसान कर लेते हैं। आप तो उलमा हैं, आप तो लीड करते हैं, आपका काम है जहन साजी, आपका काम है ऑर्गेनाइजेशन, आपका काम है मॉरल डायरेक्शन देना अवाम को, आपका काम है हुकूमत की गिरफ्त करना जब हुकूमत शरारत पे उतरी हुई होती है। हमारा एक बैलेंस है ना इस्लामी माशरत का। हमारी हुकूमतें सॉर्ट ऑफ सेपरेट रही हैं हमेशा उलमा से, और हमारे उलमा सॉर्ट ऑफ सेपरेट एक एंटिटी के तौर पर रहे हैं, और उन्होंने चेक दिया हुकूमत को और अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। हक की खातिर हमारे उलमा जेलों में जाने वाले थे, मारे खाने वाले थे, अपनी गर्दनें उड़वा देने वाले थे। आज अपनी लैंड क्रूजर मर्सिडीज से नीचे नहीं उतरते, और एक मोटरसाइकिल पे फिरने वाला इंजीनियर मिर्ज़ा आपको मिला है हदफ, जो बंदा जुर्रत नहीं करता कि वो छोटी डिंकी वो 600 सीसी वाली सुजुकी ले ले। वो कहता है यार मैं मोटरसाइकिल पे रहूँगा, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं ले भी लूँ तो मैं पेट्रोल कहाँ से डालूंगा। आप लंबी लंबी लैंड क्रूजरों से और 7 सीरीज से और मर्सिडीज़ों से नीचे नहीं उतर रहे। रोते लाल कमेटी की मीटिंग लगता है कि वहाँ पे कोई मतलब बारात या वलीमा हो रहा है। ये इंसल्ट उलमा की हम नहीं कर रहे, आप अपनी खुद करवा रहे हैं। आपको मैदान में आना पड़ेगा। इंजीनियर साहब टेस्ट केस बन चुके हैं, अवाम ऑब्ज़र्व कर रही है आपको, मजहबी तबका आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है। मैं मजहबी तबके को बिलोंग करता हूँ। ये पीछे कैमरे में सारे जो बैठे हुए हैं तो हमारी प्रोडक्शन टीम सब मजहबी तबके से बिलोंग करते हैं। हम तंग आ गए हैं आप लोगों से। फ़लस्तीन के ऊपर डिसअपॉइंटमेंट, चाइल्ड मोलेस्टेशन के ऊपर डिसअपॉइंटमेंट, जो सेक्स स्कैंडल्स निकलते हैं, गवर्नमेंट को बिल्कुल कोई चेक नहीं देते थे आप लोग। और अब ये गुस्ताखी वाला जो एक हमारी लाइफ टाइम्स के अंदर एक बंदा जिसको लोग मुस्तकिल 10 साल से देख रहे हैं, नौजवान, कोई बच्चा नमाज की आदत में लग गया, कोई बच्चा कुरान पढ़ने की आदत में लग गया, कोई बच्चा हदीस पढ़ने की आदत में लग गया। मैं माजर चाहता हूँ अगर किसी के मैंने जज्बात मजरूह किए, लेकिन ये हकीकत है। आपको जितना मर्जी बुरा लगता है इंजीनियर, क्या आप लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते? इतनी शॉर्ट टर्म थिंकिंग हमारे में कहाँ से आई है? मैं बार बार एक सवाल पूछता हूँ कि क्या हम इतने छोटे लोग थे हमेशा से, या कोई भी खासा है पाकिस्तान के अंदर जो ये 50, 60, 70 साल में हुआ है कि हम इतने कुंद जहन और छोटे लोग बन चुके हैं?
دعا کیجیے ہمارے دوست سب کے ہر دل عزیز انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے. اور ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا, ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ہزاروں لاکھوں, ایک چیز نہیں توڑی انہوں نے, یہ بات نوٹ کرنے والی ہے. یہی ایک چھوٹے موٹے کسی ہمارے محلے لیول کے اسپیکر ہوتے ہیں نا مسجد کے, معذرت کے ساتھ, پی ٹی اے کی, آپ چلیں مذہبی مثال بھی نہ لیں, آپ پی ٹی اے کی مثال لے لیں, ٹی ایل پی کی مثال لے لیں, سیاسی طور پہ آرگنائزڈ ہوں یا ڈس آرگنائزڈ ہوں, یعنی کہ بالکل محلے لیول کی ہوں, وہ یار مسجد کمیٹی نہیں جان چھوڑتی. اور انہوں نے اتنی وہ واضح انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ ایک پتہ ہلایا نا میرے نام پہ, ایک مطلب ٹیوب لائٹ جا کے توڑ دیا کسی نے, یار کوئی پروٹیسٹ نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. حکومت ایڈوانٹیج لے رہی ہے, ابیوز کر رہی ہے اس چیز کو. 30 دن کا کس چیز کا ریمانڈ ہے؟ اینی ون ٹیل می کہ 30 دن کا ریمانڈ کس چیز کا ہے؟ تو ایکسٹینڈ 30 دن ہونے جا رہے ہیں نا بھائی یار, 10 دن وہ پھر 7 دن یہ, کیا لاجک چل رہی ہے یہاں پہ؟ جوڈیشل فشنگ جو ہمارا کام ہے, جوڈیشل فشنگ, بندہ پکڑ لو ہن لبو کیس بناؤ, بندہ کے پہلے پکڑا ہوتا ہے, ہم نے کیس بعد میں بناتے ہیں. یار ہیبیس کارپس, انسان اس موقف پہ آ چکے ہیں, اسپیڈی ٹرائل رائٹ ہے انسان کا, جلدی فارغ کرو. بہرحال انجینئر صاحب سے زیادہ مقبول مذہبی بھی سیاسی بھی لیڈر عمران خان صاحب, مذہبی بھی پیشوا بھی آلموسٹ بن ہی گئے ہیں لوگوں کے, وہ نہیں باہر آ سکتے, تو پھر علی بھائی کا کیا. سوری میں زیادہ ایک لمبی تفصیل میں چلا گیا تھا, بٹ یار یہ حق نہیں ہے ہمارا. آج 10 12 14 15 دن ہو گئے, ایک آدمی جیتا جاگتا بیوی بچوں والا, باپ ماں اس کے دنیا میں موجود ہیں, بھائی ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں ہزاروں, ایک پبلک پلیٹ فارم پہ ملینز آف لوگ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, لاکھوں لوگوں کی عقیدت ان سے وابستہ ہے, محبت وابستہ ہے. مطلب وی کین پک اپ اینی ون, وی کین اریسٹ اینی ون. یہ ونریبلٹی, دنیا بڑی چھوٹی ہے بھائی, وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ, اور دنیا گول ہے. بہت شارٹ سائٹڈنیس مجھے نظر آ رہی ہے, بہت شارٹ ٹرم تھنکنگ نظر آ رہی ہے کہ سیاسی مخالف ہے, روڑا تھا راستے میں ہٹا لو. حکومت کو بگ بردر کا رول ایکٹ کرنا چاہیے, میچورٹی دکھانی چاہیے, جوڈیشل پروسیسز کو ایکشن میں آنا چاہیے. ہاؤ کین وی ہولڈ اے پرسن اتنے دنوں کے لیے؟ ہم خود سوچ لیں کہ ہم کس قسم کی معاشرت پیدا کر رہے ہیں, کس قسم کی معاشرت میں ہم جا رہے ہیں, اور کس قسم کی معاشرت میں ہم جی رہے تھے اتنے سالوں سے. ہمیشہ کی طرح آپ سب کا سننے کا شکریہ. خاص درخواست علی بھائی کی دعا کے لیے ہمارے لیے بھی کیجیے گا. سننے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.